دشمن کی بیٹی سے پیار بھاگ 4۔ سامنے ایک شخص بچوں سے نشانے بازی لگوا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شنایا کہنے لگی، یگ، مجھے نشانے بازی لگانا بہت اچھا لگتا ہے اور میرا نشانہ بھی بہت پکا ہے۔ میں نے کہا، یہ سارے بچوں والے شوق تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں کیا؟ جس طرح کے فلیرٹی شوق تمہیں ہے نا، وہ مجھے نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے تم یہاں پر آنے والی لڑکیوں کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ میری شرافت ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی۔ بڑی چالاک تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ بھالو بنانے میں مصروف ہے، لیکن وہ مجھے بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں وہاں بیٹھا وہاں پہ آنے والی خوبصورت جل پریوں کو دیکھ رہا تھا۔ کافی کو تو آنکھوں کے اشارے سے سیٹ بھی کر چکا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کی ناک پکڑ کے دبائی۔ میں نے کہا، بڑی تیز ہو۔ وہ میرا ہاتھ پیچھے کر کے کہنے لگی، شرافت سے نشانے بازی لگانے دو۔ میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارے ساتھ سارے حساب کتاب میں گھر جا کر پورے کروں گی۔ میں اسے اسی شخص کے پاس لے گیا جو نشانے بازی لگوا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے پیسے دیے اور اس نے بندوق شنایا کے حوالے کر دی۔ واقعی وہ نشانے بازی میں کافی پکی تھی۔ میں جس غبارے کا کہتا وہ اسی کو پھوڑ دیتی۔ کہنے لگی، اگر میں نے سارے غبارے پھوڑ دیے تو تم میری بات مانو گے؟ میں نے کہا، اور اگر ایک بھی رہ گیا تو پھر تم میری بات مانو گی؟ جو بھی میں کہوں گا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ابھی تک ہاری نہیں ہوں، اس لیے میں جیت سکتی ہوں اور پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا، چلو نشانہ لگاؤ۔ وہ باقی کے ایک کے بعد ایک سارے غبارے پھوڑ چکی تھی، سوائے ایک کے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی پھوڑتی اور مجھے اس کی بات ماننی پڑتی، جو کہ یقیناً گرل فرینڈ بنانے کی عادت کو چھوڑنے کی ہوتی، میں اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی وہ نشانہ لگانے لگی، میں نے اس کے بالکل قریب جا کر اس کے کان میں پھونک مار دی۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی اور نشانہ اس کا غلط لگ گیا۔ میں نے کہا، تم ہار گئیں۔ وہ کہنے لگی، تم چیٹر ہو ایک نمبر کے۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا؟ کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں نہیں مانتی اسے۔ میں نے کہا، ہاں، اب ماننے کی باری آئی تو تم اس طرح ڈرامہ بازی کر رہی ہو، لیکن میں بات منوانا جانتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ میں نے کہا، بہت سردی لگ رہی ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ کہنے لگی، ابھی کیوں چلتے ہیں؟ ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آیا تھا۔ آتے ہی وہ کمبل میں گھس گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، کچھ کھانے کے لیے منگوا لو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، جی نہیں، ابھی میرا سونے کا موڈ ہے، کھانے کا نہیں۔ یہ کہہ کر میں بیڈ پر لیٹا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ یگ، میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے واقعی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے کھا لو۔ میری بات سن کر اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی، میں حرام چیز نہیں کھاتی۔ میں نے کہا، لیکن میرے لیے تم حلال ہو اور میں تمہیں کھانے کے موڈ میں ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کے قریب آیا تھا۔ شاید میرے ارادے بھانپ گئی تھی، اس لیے وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، شرافت کے ساتھ، اب تک تمہاری ساری باتیں مان رہا ہوں، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں سنجیدہ ہوا تھا، لیکن وہ ضرور گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں یگ۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ میری بیوی ہو تم۔ میں بھی اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی نام سر ہلائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو، میری بات سنو، شادی ہو گئی ہے نا ہماری، ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے۔ کہنے لگی، نہیں، جب تک تم لڑکیوں کو نہیں چھوڑ دیتے اور یہ اپنی نظر بازی ختم نہیں کر لیتے، میں تم سے کوئی بھی سنبندھ نہیں بناؤں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ تم دور رہ کر مجھ سے کروا سکتی ہو؟ نہیں شنایا، تم دور رہو گی تو کوئی نہ کوئی اور میرے قریب آ جائے گی۔ بہتر ہے کہ تم میرے قریب رہو تاکہ کوئی دوسری آ ہی نہ سکے۔ میں نے وہی جملے بازی شروع کر دی تھی۔ ویسے بھی ایک نمبر کا فلرٹی تھا میں، ایسے جملے بولنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے اسے لے کر میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے میں دوسری لڑکیوں کو پھنسا سکتا ہوں؟ ایک نمبر کی تھانے دار ہو تم، ہر سمے تم میری انکوائری میں لگی رہتی ہو۔ کہنے لگی، پھر بھی تم نظر بازی سے نہیں ہٹتے۔ میں نے کہا، اتنا دور رہو گی تو کیا کروں گا؟ انسان ہوں یار، اتنا خوبصورت ماحول ہے اور اس میں تم اتنے نخرے دکھاؤ گی تو پھر میں تو ادھر ادھر ہی دیکھوں گا نا۔ کہتے ہوئے میں اس کے چہرے پر آنے والے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ بار بار وہ میرا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، گھبرا رہی تھی، لیکن ہر بار کی طرح عورت ہی مرد کے سامنے ہار مان جاتی ہے، اور یہی ہوا تھا۔ باقی کے دن بھی پیار اور محبت کی نظر ہو چکے تھے۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو شنایا کافی حد تک بدل چکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، لڑتی بھی نہیں تھی، لیکن شاید میرے لیے یہ سب کچھ ایک مہینے تک ہی تھا۔ ایک دو مہینے تک تو مجھے اس سے زیادہ حسین کوئی لڑکی لگتی ہی نہیں تھی، لیکن پھر میری زندگی میں نشا آ گئی۔ کافی خوبصورت ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر سے میرے اندر وہی پرانا والا یگ زندہ ہونے لگا تھا۔ کچھ وہ لڑکی تھی بھی فری اور بے تکلف،
ہونے والی، اس لیے بہت جلدی میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے دوست کی ایک پارٹی میں دیکھا تھا اور وہیں ہمارا فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا۔ شنایا اور پریا نے کچن سنبھال لیا تھا، اس لیے زیادہ وقت ان دونوں کا گھر کے کاموں میں ہی گزرتا تھا۔ پھر نیل بھی پابندی سے آفس جانے لگا تھا، لیکن مجھے کام کاج کی اتنی عادت نہیں تھی۔ مجھے تو اپنی لائف انجوائے کرنا تھا۔ میں جب بھی نشا سے ملنے کے لیے جاتا تو آفس سے بہانہ کر کے جلدی ہی نکل جاتا اور رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا۔ پہلے تو مجھے صرف لڑکیوں سے باتیں کرنے کا، ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانے پینے کا ہی شوق تھا، لیکن شادی کے بعد میری خواہشات کچھ بڑھنے لگی تھیں۔ پھر وہ لڑکی کافی فری مزاج کی تھی، بڑے آرام سے میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی۔ میں سچ مچ آج کل نشا کے خیالوں میں کھونے لگا تھا۔ کچھ دنوں میں شنایا کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی، اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی، میرے تو سن کر پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی اور میں ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابھی تک پریا کی طرف سے ایسی کوئی خوشخبری نہیں تھی، اس لیے گھر میں سب بے حد خوش تھے، یہاں تک کہ پریا بھی، نیل بھی، لیکن بس شنایا روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی پتہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ سب کہنے لگے پاگل ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ جب وہ رات کو کمرے میں آئی تھی تب بھی گھبرائی سی تھی۔ کہنے لگی یگ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی بچہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو نا، اتنی جلدی اتنی بڑی ذمہ داری، خود سوچو، کل کو بچہ ہوگا تو تم گھن چکر بن کر رہ جاؤ گی، رات بھر اس کے ساتھ جاگنا پڑے گا، اسے سنبھالنا پڑے گا۔ کہنے لگی تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ دیکھو تمہارا بچہ ہے تو تم میرے ساتھ مل کر سنبھالو گے، میں اکیلی راتوں کی قربانی نہیں دوں گی، اور نہ ہی اپنی نیند کی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، ابھی نہ تو میں ایسی ذمہ داری لینے کے موڈ میں ہوں اور نہ ہی تم مجھے اس چیز کے لیے تیار لگ رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، ہم بعد میں کر لیں گے۔ کہنے لگی جو ابھی ہے اس کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اس کی صفائی کروا دیتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ آج کی کہانی کا چوتھا بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے۔